السلام علیکم، میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل زاہد عباس DNI۔ امید ہے دوست جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کی فیوریٹ ویڈیو ہے۔ بہت سارے دوست مجھے کمنٹس کر رہی ہیں اور ان باکس میں بھی آئے ہیں، ان باکس میں بھی میسج آئے ہیں کانتی پور میکس HD کے ریلیٹڈ۔ تو کانتی پور میکس HD آج آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ ایپ سٹار کے اوپر، ویسے تو 4 فٹ کے اوپر بھی اس کی فریکوینسی ورک کرتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جسٹ کانتی پور میکس HD کو ہی فوکس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ساتھ میں ARY کو یا بول کو، یا آپ چاہتے ہو کہ ARY بول اور کانتی پور میکس چلے، تو پھر چانسز آپ کے کانتی پور کے کم ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایریاز میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ 4 فٹ کے اوپر جہاں ARY اور بول ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کانتی پور بھی ایک ساتھ اکٹھا چل رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں ARY نہیں چلتا، بول چلتا ہے، کانتی پور بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ بعض جگہ ARY آ رہا ہوتا ہے، بول اور کانتی پور نہیں آتے، تو یہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ایریاز میں۔ تو آپ بھی اپنے لوکیشن کے حساب سے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس کانتی پور کا سگنل کتنے فٹ ڈش کے اوپر آ رہا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری LNBs بھی ہوتی ہیں۔ اب تو خیر فریکوینسی چینج ہو گئی، اور اس چینج فریکوینسی کو ہم یہاں اپنے پاس فائنڈر میں لگائیں گے۔ یہ ڈش پڑا ہے، ڈش خراب ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ قدرت کے سامنے آپ جتنا چاہے مرضی مضبوط اپنی طرف سے کر لیں، لیکن وہ قدرت کے سامنے ایک ریت کے ذرے برابر ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، ایک آنکھ چھپکنے سے پہلے بھی جو ہے وہ اس کو اکھاڑ پچھاڑ دے، ادھر ادھر کر دے، پتہ نہیں چلتا۔ تو اب آپ یہ جو بیس نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا بیس ہے۔ اگر میرے جیسے یہاں 2 سے 3 بندے بھی اکٹھے ہو جائیں، اس کو اٹھانا پڑے تو ہم سے یہ نہیں اٹھے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اپنی جگہ سے بھی ہلا ہوا ہے، اور طوفان نے ڈش کو جو ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر کلٹی کر دیا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم نے تار لگا لی ہے، جسٹ ہم تار یہ والی فائنڈر میں لگاتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں سگنل کی ان پٹ کو کتنی آ رہی ہے، اور آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ دیکھیں جی 0% سگنل آ رہے ہیں، کوئی سگنل آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا، سوائے کچھ اسٹرانگ فریکوینسیز کے ARY وغیرہ کا نہیں آ رہا۔ 36 34 ورٹیکل 6000 یہ پرانی فریکوینسی ہے کانتی پور میکس کی، یہ بھی بند ہے۔ اور کافی ساری فریکوینسیز جو کہ کافی اسٹرانگ تھیں، ان کے سگنل بھی یہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہو، یہ آپ کے سامنے ڈش کی حالت ہے۔ ڈش ٹوٹل بگڑ چکی ہے، اس کا بیلنس خراب ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے ہوا کی جو ہے وہ پریشر برداشت ہی ہے۔ کونے شونے یہ دیکھیں آپ، اس کے ٹوٹ گئے ہیں، یہاں سے بھی ٹوٹ گیا ہے۔ تو ڈش ابھی ٹوٹلی ان بیلنس ہے، مطلب یہ کہ یہ بیلنس نہیں ہو رہی۔ آپ کو تھوڑا سا یہاں دور سے ایک بار اینگل چیک کروا دیتا ہوں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے ڈش ٹوٹل ان بیلنس ہو چکی ہے، اور اس ان بیلنس ہونے سے ہمارے سگنل کے اوپر بڑا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ اور سگنل کیا آ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ سگنل آ رہی ہیں، اب ARY کا بھی اس میں ویک ہے، اور جو بول کی فریکوینسی ہے وہ بھی اس میں ویک ہی آ رہی ہے، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ 36 34 6000 جو کانتی پور والی ہے، یہ بھی ویک آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نئی فریکوینسی کے اوپر بھی چل رہا ہے، اور بول کی فریکوینسی بھی چلی گئی ہے۔ تو ایسا کیا ریزن ہوا؟ کیونکہ ہوا بہت تیز تھی، طوفانی ہوا تھی، تو اس وجہ سے جو ڈش کے اوپر پریشر پڑا ہے، چادر نرم تھی، کیونکہ بہت عرصے کی یہ چادر ہے، ختم ہو گئی ہے۔ میں نے جگاڑ کے ساتھ اس کو مطلب چلایا ہوا تھا۔ اب ہم اس سے بہتر سگنل کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا بھی آسان حل ہے، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، بس آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ڈش ہے، اس کے راڈ مکمل اوپر سے ہم نے کھول لینے ہیں، یہاں سے بھی کھول لینا ہے، وہاں سے بھی کھول لینا ہے، اور سینٹر میں جو پیچ لگا ہوا ہے وہاں سے بھی کھول لینا ہے۔ کھولنے کے بعد جیسا کہ یہ چھت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یا کسی بھی ہموار جگہ کے اوپر جو کہ بالکل برابر ہو، پلین ہو، کھڈے اس میں نہ ہو، تو اس جگہ کے اوپر اس کو ہم نے الٹا رکھنا ہے، اور اس کے جو کونے ہیں ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ جیسے ہی ہم کونوں کے اوپر چلیں گے تو جو اس کا بیلنس ہے وہ واپس آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو واپس فٹ کریں گے، تو فٹ کرنے کے بعد ہماری ساری فریکوینسیز اوکے ہو جائیں گی، اور اچھے سے ہماری ڈش کام کرنے لگ جائے گی۔ تو یہ ابھی ہم کرتے ہیں اس کے اوپر اپلائی، تاکہ کم سے کم ٹائم میں یہ ہمارا کام ہو جائے۔ تو فٹافٹ اس کو کھول لیتا ہوں۔
اچھا ایک اور بات یاد آ گئی ہے کہ اگر آپ کی ڈش اسی طرح ان بیلنس ہے اور آپ اس کو کھولنا نہیں چاہتے یا آپ کے لیے کھولنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اور سے دیکھیے گا. یہ جو راڈ ہیں باری باری آپ ایک کو کھول کے چیک کریں. جیسا کہ یہ میں نے ابھی کھولا ہے تو اس کو کھولنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اگلے سوراخ کے اوپر رکھ دینا ہے ادھر کر کے, یا ہم نے تھوڑا سا کوشش کرنی ہے کہ آگے رکھ دینا اور ہم نے ادھر سگنل کی طرف دیکھنا ہے. تو جو سگنل پہلے کم آ رہا تھا وہ آپ کے سامنے 70 کے اوپر ایکسٹینڈ ہو گیا. بیلنس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈش کو. اس کا مکمل سگنل لینے کے لیے اس کا ایک ایک کونا جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, تب آپ کے پاس سگنل اچھا آئے گا. اگر آپ کی ڈش بیلنس نہیں ہے تو پھر جگاڑ زیادہ نہیں چلتا. جگاڑ آپ کا تھوڑا عرصہ چلے گا, کم ٹائم میں چلے گا صحیح, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اور جو بیلنس والی ڈش ہے اس کے اوپر آپ کی محنت کم ہوگی, ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا. ایئر وائی کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی گمان کسی قسم کا نہ رہے. یہ ایئر وائی کا سگنل ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. اب جو 36-34 والی فریکوینسی ہے اس کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاریزونٹل میں ہے 36-34 والی, یہ رہی ہے اینڈ میں. یہاں پہ بھی ورٹیکل ہے, یہ دیکھیں 71 اس کے بھی ہو رہے ہیں, آ گئے ہیں. اور آپ کو ایسے نہیں ٹیون کر کے بھی دکھا دیتا ہوں, شاید اس کے اوپر چینل ہوں. یہ دیکھیں کانتی پور اور کانتی پور میکس ایچ ڈی دونوں آئے ہوئے ہیں, دونوں کے سگنل موجود ہیں اور یہ چلیں گے بھی صحیح. کوشش کرتا ہوں آپ کو چلا کے دکھاؤں. یہ دیکھیں جی سگنل اس کے کافی سارے آ رہے ہیں, تگڑے سگنل ہیں. کانتی پور کے کلیئر چل رہے ہیں اور یہ کانتی پور میکس ایچ ڈی ہے, اس کے بھی سگنل آئیں گے. یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں. تو دونوں فریکوینسیز کے اس کے ساتھ ایئر وائے کے بھی آپ کو یہاں چیک کروا دیتا ہوں. یہ ابھی تک جگاڑ ہے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ پچھلا راڈ بھی کھول کے اس کو بھی آگے کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈش آپ کے پیچھے کی طرف کھل گئی ہے, اس میں ہوا پڑی ہے تو یہ پیچھے ہو گئی. اب اس کو راڈ تھوڑے بڑے چاہیے ہوں گے, مطلب ہم نے فاصلہ بڑا کیا ہے, یہ ہم پیچھے کریں گے تو ہمارا سگنل ادھر ہی ہو جائے گا. اور اگر ہم فاصلہ بڑھائیں گے مطلب ڈش کے راڈ لمبے کریں گے تو ہمیں سگنل اس کا مل جائے گا. تو یہ دیکھو جی یہ چل رہا ہے. ایئر وائی کا بھی آپ کو ادھر دکھا دیتا ہوں ایک بار. جی ایئر وائی کا سگنل بھی کلیئر آ رہا ہے 73%. بول کا بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. یہ رہا آپ کا بول 70%. اے ایکسن والی ٹی پی ہے 10 پاکستان والی, اس کا بالکل لوز ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ فریکوینسی ہماری چلی گئی ہے اور ہو سکتا ہے یہ فریکوینسی نہ آئے. یہ فریکوینسی تب تک نہیں آئے گی جب تک ہمارا ڈش واپس بیلنس نہیں ہوتا. تو جیسے ہم نے یہ سوراخ کھولا ہے, اب ہم یہاں پہ پیچ لگا دیتے ہیں اور دوسرے کو کھولتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ملتا ہے. مطلب ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا سگنل میں امپرومنٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی اسی اے ایکسن والی فریکوینسی کے سگنل آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہوں گے. اور اب یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہ پہلے سے نکال کے, یہ پہلے میں لگا ہوا ہے تو ہم اس کو نکال کے اس اگلے والے میں یہاں لگا دیتے ہیں. یہ لگ گیا. اب واپس جاتے ہیں سگنل کی طرف جو کہ 2% اضافہ ہوا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 اور 3. اب اسی طرح اوپر والا راڈ رہ گیا یا ایل این بی کو اوپر نیچے کرنا رہ گیا ہے, تو یہ ہم کر کے دیکھیں گے اور سگنل کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ایکسٹینڈ ہوتا ہے. مطلب اوپر والا راڈ اوپر کی طرف کرنا پڑتا ہے یا نیچے کی طرف کرنا پڑتا ہے, تو یہ ابھی پتہ چلے گا. اس کو گائز یہ دیکھیں پہلا سوراخ میں لگا ہے, ابھی ہم اس کو میجکلی یہ آخری میں لگائیں گے. یہ دیکھیں میں نے آخری میں لگا لیا اور آپ کو یہاں سے سگنل زوم کر کے دکھاتا ہوں, بلکہ آگے چلا جاتا ہوں, وہاں سے نظر نہیں آئے گا. اب یہ اے ایکسن والی فریکوینسی کتنی امپروو ہو گئی ہے. تو یہ فریکوینسی ابھی ہماری امپروو ہوگی. ساتھ میں اس کا کانتی پور مانتی پور جو بھی چینل ہیں وہ سارے کے سارے اوکے ہوں گے. ساتھ رہیے گا, ویڈیو پوری دیکھ لیجیے گا. جب آپ کے ڈش کھل جاتی ہے تو پھر اس کو راڈ بڑے لگانے پڑتے ہیں آٹومیٹکلی. اگر آپ اسی کو بیلنس کر لیتے ہیں, جس طرح میں اس کو کھول کے بیلنس کرنے والا تھا, تو اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بھئی کام اچھا ہو جاتا ہے. ادھر ہی راڈ لگ جاتے ہیں, ادھر ہی سارا کچھ ایڈجسٹ, اور ادھر ہی سگنل پورے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو شارٹ ٹائم میں آپ یہ کام کر سکتے ہو, لیکن بیلنس آپ کو اگلے ہوا میں یا اگلے طوفان میں پھر اس کو کرنا پڑے گا. بہت ضروری ہے. بیلنس کے بغیر آپ کو یہ سگنل پورے نہیں دے گی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ابھی ہم اس کا 80 پورا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ آ رہے ہیں نا, تو ابھی اس کا 80 پورا اور ایئر وائی اور بول اور کانتی پور ان کو چلا کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں اسی ڈش کے اوپر. جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ ساتھ رہیں. اب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں ہم نے نٹ وٹ بھی لگا دیا. ادھر پیچ میں نے لگانا شاید بھول گیا ہوں, وہ بھی لگا دیتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اس کو پہلے ہلکے ہلکے ہاتھ سے نا اوپر کی طرف اٹھائیں گے ڈش کو, اور چیک کریں گے کہ کیا آؤٹ پٹ ہماری جو ہے وہ سگنل کی آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس 78% آلموسٹ سگنل ہوا پڑا ہے. آپ کو دکھاتا ہوں کہ جسٹ تھوڑا سا اوپر اٹھانے سے 78 ہو گیا ہے. تو مزید بھی سگنل ہمارا بڑھے گا.
اس کے لیے ہم اس کو مزید تھوڑا سا مطلب لیفٹ رائٹ کر کے ڈش کو دیکھیں گے. ڈش کی حالت بالکل فارغ ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے ادھر ادھر بندہ نہیں کر پا رہا. تو اب یہ دیکھیں میں نے یہ والی سائڈ تھوڑی سی آگے کی ہے تو سگنل ہمارا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو اب کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا ان اینٹوں سے آگے کر دیتے ہیں اور اب جا کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارا سگنل اوکے ہو گیا ہو. امید تو ہے اوکے ہو گیا ہوگا. یہ دیکھیں جی 81% ہمارا سگنل ہو گیا اوکے. یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کے ساتھ لگایا تھا، یہ دور ہو گیا اس سے. اب اس کو بھی آگے کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ یہ ساتھ لگا رہے اور ہوا کا پریشر جو ہے اس کے اوپر کم سے کم پڑے. پھر آپ کو اس کے سگنل بھی چیک کرواتا ہوں. بس جسٹ آپ نے اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے، اس کو زیادہ کو ٹائٹ نہیں کرنا. زیادہ ٹائٹ کریں گے تو جو آپ کے سگنل ہے یا جو آپ کا بیلنس ہے وہ بگڑ سکتا ہے. تو بڑی مشکل سے آپ کا بیلنس جب بنا ہوا ہو تو احتیاط سے سارا کام کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو سگنل چیک کروا دیتا ہوں. اس کو اس طرف اس طرف اچھے سے کر کے دیکھ لیں، یہ نہ ہو آپ کا سگنل جو ہے وہ پہلے سے ویک ہو جائے. تو کافی اچھا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں 81 مطلب کلیئر ہو گیا ہمارا سگنل، جتنا آنا چاہیے تھا اتنا آ رہا ہے. ابھی یہ ایئر بیگ وغیرہ چیک کر لیتے ہیں. میں تو ہورزینٹل میں زیادہ تر لگاتا ہوں کیونکہ ہورزینٹل میں سگنل تھوڑا اچھا آتا ہے. اور یہ دیکھیں ایئر بیگ کا وہی آ رہا ہے. اب اس کے بعد ہم نے بول کا چیک کرنا تھا. یہ دیکھیں بول کا کافی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے پہلے سے. اور ہمارے پاس جو آخری چینل ہے جس کے لیے ہم نے اتنی تگ و دو کی ہے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اور بہترین آ رہا ہے. اب جو دوسری فریکوینسی آئی تھی اس چینل کی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے اوپر کتنے سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو وہ بھی دیکھیے گا. اگر میرے ساتھ کیمرہ مین ہوتا نا تو میں آپ کو ہر ایک ایکٹیویٹی جو میں کر رہا ہوتا ہوں جس میں مجھے مطلب موبائل کی کیمرہ مین کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا کیونکہ وہی ضروری ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں LNB کو ایڈجسٹ کر لیا اچھے طریقے سے. اور یہ رہا سگنل. ابھی تک آپ کے سامنے جو ہماری ڈش سگنل نہیں دے رہی تھی اب وہ ہمیں سگنل دے رہی ہے اور ہماری مرضی کا سگنل دے رہی ہے. جو سگنل ہمیں چاہیے وہی سگنل ہمیں دے رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھو کافی امپروو ہو گیا ہے پہلے سے. اور یہ آپ دیکھو امپروو ہو گیا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، محنت جتنی آپ کریں گے اتنی آپ کی محنت نظر بھی آئے گی، دکھائی بھی دے گی اور آپ اس محنت کو انجوائے بھی کرو گے. تو ٹائم لگتا ہے ایسے کام میں، مطلب بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کو چیک کرنا پڑتا ہے. اب پہلے اس کے راڈ کہاں لگے ہوئے تھے، اب دیکھو کہاں لگے ہوئے ہیں. کتنا فرق پڑ گیا ہے. کیونکہ ہماری ڈش ان بیلنس تھی اور راڈ ہم نے آگے پیچھے کر کے مطلب کوئی کلیا نہیں، کوئی ہم نے تکے پہ ہی لگائے ہیں. سیدھی بات ہے. تو تکے پہ لگانے سے یہ ہوا ہے. حالانکہ بہتر اس کا حال وہی ہے کہ آپ اس کو بیلنس کرو گے اچھا سگنل ملے گا. اس طرح ایک بار کرو گے، دو بار کرو گے آپ کا چلے گا. آگے آپ کو اس کے سگنل نہیں دینے. تو ایک بار کے لیے یہ گزارا کر جاتا ہے، دوسری تیسری بار جب آپ کو کرنا پڑے گا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. یہ کانتی پور HD کی نئی فریکوینسی ہے 36 58 20 80 ورٹیکل. میرے پاس ہورزینٹل میں ہے. میں نے LNB جو ہے یہ فریکوینسی اصل H میں ہے، ٹھیک ہو گیا H میں. تو میں نے LNB الٹی لگائی ہوئی ہے، مطلب ورٹیکل پوزیشن میں لگائی ہوئی ہے. تو اس کو میں یہاں پہ ورٹیکل کروں گا. اب یہ 6 فٹ کے ڈش پہ یا 5.5 فٹ کا جس کی کنڈیشن اچھی ہے اس کے اوپر تو یہ آرام سے چل جائے گا. اور میری طرح اگر آپ نے جگاڑ کیا ہوا ہے ڈش کا تو جگاڑ والی ڈش کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اس کے اوپر اس فریکوینسی کے سگنل نہیں آنے. یہ دیکھیں آپ آ رہے ہیں لیکن اسٹیبل نہیں ہے. ابھی بھی 2-4% مزید چاہیے. تو 2-4% اگر کوشش کروں تو میں ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس ایک چینل کے لیے جو مجھے نہیں چاہیے اس کے لیے میں زیادہ محنت یا زیادہ ٹینشن نہیں لوں گا. بس جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو میں نے A to Z ساری چیزیں دکھا دی ہیں، سمجھا دی ہیں، بتا دی ہیں. سمجھ آ گئی ہو ٹھیک ہے، نہ آ گئی ہو تو کمنٹ باکس حاضر ہے، اس میں پوچھ لیجیے گا. مزید کوئی چیز اگر آپ کو کلیئر کرنی ہو وہ بھی بتا دیجیے گا. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.